الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع لأن البيع في جانب الآخر لازم وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لأنه شرع نظرا له دون الآخر. قال القدوري رحمه الله تعالى إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال يملكه لأنه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه أي المشتري فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوزة ولا أصل له في الشرع لأنه المعاوزة تقتضي المساواة ولأن الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف على المصلحة ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه فيفوت النظر. ترجمہ عبارت علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور مشتری کا خیار مبیع کو بائع کی ملک سے نکلنے کو نہیں روکتا کیونکہ دوسری جانب میں بیع لازم ہے، اور یہ اس لیے کہ خیار من لہ الخیار کی ملک سے بدل کو خارج ہونے سے روکتا ہے، اس لیے کہ خیار اسی پر شفقت کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے نہ کہ دوسرے پر۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیکن مشتری و خریدار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مبیع کا مالک نہیں ہوگا، اور صاحبین نے فرمایا مشتری اس کا مالک ہوگا، کیونکہ مبیع جب بائع کی ملک سے خارج ہو گئی، نکل گئی، اب اگر مشتری و خریدار کی ملک میں داخل نہیں ہوئی تو وہ بغیر مالک کے رائے گاہ و زائل ہوگی، حالانکہ شرع اسلامی میں ہم کو ایسا علم نہیں دیا گیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جب مشتری کی ملک سے ثمن نہیں نکلا، پس اگر ہم کہیں کہ مبیع اس کی ملک میں داخل ہو گئی تو بحکم معاوضہ دونوں بدل ایک آدمی کی ملک میں جمع ہو جائیں گے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی، کیونکہ معاوضہ مساوات و برابری کا تقاضا کرتا ہے، اور اس لیے کہ خیار مشتری پر شفقت کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے،
تاکہ وہ غور و فکر کر کے اپنی مصلحت پر واقف ہو، اور اگر ملک ثابت ہو جائے تو بسا اوقات مبیع اس کی طرف سے بے اختیار آزاد ہو جائے گی، بئیں طور کہ مبیع اس کا قریبی رشتہ دار ہو تو اس کے حق میں یعنی مشتری کے حق میں خیر خواہی فوت ہو جائے گی۔ طلبہ عزیز، آج کے درس میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خیار شرط مشتری و خریدار کے لیے ہو، بائر کے لیے ہو، تو مبیع یعنی سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ بائع و سیلر کی ملک سے خارج ہو جاتی ہے۔ وجہ اور دلیل یہ ہے کہ جس شخص کو خیار حاصل ہوتا ہے یعنی من لہ الخیار، اس کے حق میں تو بیع غیر لازم ہوتی ہے، لازم نہیں ہوتی ہے، مگر جس شخص کو خیار حاصل نہیں ہے اس کے حق میں بیع لازم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اس عقد و کانٹریکٹ کو فسخ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ خیار شرط من لہ الخیار کی خیر خواہی کے لیے مشروع ہوا ہے، نہ کہ اس شخص کی خیر خواہی کے لیے جسے خیار حاصل نہیں ہے۔ پس اسی مقصد کے پیش نظر یہ بات کہی گئی کہ خیار من لہ الخیار کی ملک سے عوض و بدل کو نکلنے سے روکتا ہے، اور جسے خیار حاصل نہیں ہے عوض و بدل اس کی ملک سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خیار مشتری کی صورت میں ثمن مشتری و خریدار کی ملک سے خارج نہیں ہوگا، اسی کی ملک میں باقی رہے گا، مگر مبیع بائع کی ملک سے خارج ہو جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ جب مبیع سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ بائع کی ملک سے خارج ہو گئی، سیلر کی ملک سے خارج ہو گئی، تو مشتری و خریدار کی ملک میں داخل ہوگی یا نہیں، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مبیع مشتری و خریدار کی ملک میں داخل نہیں ہوگی، یعنی مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مبیع مشتری و خریدار کی ملک میں داخل ہوگی اور اس کا مالک ہو جائے گا۔ یہی قول حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کا ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مبیع بائع و سیلر کی ملک سے نکل گئی، اب اگر مشتری و بائر کی ملک میں داخل نہ ہو تو مبیع بغیر مالک کے رائگاں ہوگی، حالانکہ شرع اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی مملوکہ چیز کسی کی ملک سے نکل کر بغیر مالک کے موجود ہو۔ اس لیے اس مبیع کا مشتری و خریدار کی ملک میں، بائر کی ملک میں داخل ہونا ضروری ہے۔ صاحبین کی اس دلیل پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شرع اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کوئی مملوکہ شے کسی کی ملک سے نکل کر بغیر مالک کے موجود ہو، جبکہ اس کی نظیر ہے، اور وہ یہ کہ اگر مسجد یا مدرسے کا متولی یا محتمم مسجد یا مدرسے کی ضرورتوں کے لیے، مسجد یا مدرسے کے ضروری کاموں کے لیے
کسی ٹرانسپورٹ یا کوئی گاڑی کو خریدے تو یہ ٹرانسپورٹ وہ گاڑی مالک کی ملک سے نکل کر محتمم یا متولی کی ملک میں داخل نہیں ہوتی، کیونکہ متولی یا محتمم مسجد یا مدرسے کا مالک نہیں ہوتا۔ اوقاف کے لیے خریدی ہوئی چیزوں کا وہ مالک و آنر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حیثیت خادم و امین کی ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی مملوکہ چیز مالک کی ملک سے نکل کر بغیر مالک کے موجود ہوتی ہے۔ لہذا آپ کا یہ قول فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ زَائِلًا لَا إِلَى مَالِكٍ وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ درست نہیں ہے۔ حضرات صاحبین کی جانب سے اس وارد ہونے والے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ ہمارا قول وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ سے مراد تجارت ہے کہ تجارت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور آپ حضرات جس مسئلہ فقہیہ کو لے کر اعتراض کر رہے ہوں اس کا تعلق تجارت سے نہیں اوقاف سے ہے، لہٰذا اس مسئلے کے ذریعے نقض وارد کرنا صحیح و درست نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خیار مشتری کی صورت میں ثمن اگریڈ پرائس اس کی ملک سے خارج نہیں ہوتا، پس اگر مبی یعنی سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ بھی اس کی ملک میں داخل ہو جائے گی تو عقد معاوضہ میں دونوں عوض یعنی مبی و ثمن، سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ اور اگریڈ پرائس ایک ہی شخص یعنی مشتری و خریدار کی ملک میں جمع ہو جائیں گے۔ حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے کہ عقد معاوضہ برابری و مساوات کو چاہتا ہے کہ اگر کسی کا مال اپنی ملک میں آئے تو اس کا عوض و بدل دوسرے کی ملک میں چلا جائے، اور یہاں دونوں عوض ایک ہی شخص مشتری و خریدار کی ملک میں ہیں، تو یہ عقد معاوضہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ شرع اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ عوضین اور بدلین ایک ہی شخص کی ملک میں جمع ہو جائیں، جبکہ اس کی نظیر موجود ہے، اور وہ یہ ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کے عبد مدبر یعنی اس غلام کو غصب کیا جسے اس کے آقا نے یہ کہہ رکھا ہو کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، پھر یہ عبد مدبر غاصب کے پاس سے بھاگ گیا تو غاصب پر مالک کے لیے ضمان و تاوان واجب ہوتا ہے، درا حالانکہ عبد مدبر پر سے مولا و مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی، وہ اسی کی ملک میں رہتا ہے، کیونکہ مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیے اس مسئلے میں مدبر اور اس کا بدل ضمان و تاوان، مدبر اور اس کا بدل ضمان و تاوان دونوں مولا و مالک کی ملک میں جمع ہو گئے، لہٰذا آپ کا یہ قول فَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ لَاجْتَمَعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَةِ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ درست نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ آپ نے ضمان جنایت کی مثال بیان فرمائی ہے، حالانکہ ہماری گفتگو ضمان معاوضہ میں ہے، اس لیے اس مثال کو لے کر نقض وارد کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ پیش کی گئی کہ مشتری کے خیار شرط میں خیار اس کی خیر خواہی کے پیش نظر مشروع کیا گیا تاکہ مشتری و خریدار غور و فکر کر کے اپنی مصلحت پر واقف ہو کہ لینا مناسب ہے یا نہ لینا مناسب ہے۔ اب اگر خیار مشتری کے باوجود مشتری اس مبیع کا مالک ہو گیا تو بسا اوقات مبیع مشتری و خریدار کی طرف سے اس کے اختیار کے بغیر آزاد ہو جائے گی، بئیں طور کے مبیع سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ مشتری و خریدار کا ذی رحم محرم غلام ہو اور مشتری کے خیار کے باوجود وہ اس کی ملک میں داخل ہو گیا تو وہ اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ملک ذا رحم محرم فهو حر، من ملک ذا رحم محرم فهو حر، کہ جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن گیا تو وہ اس کے حق میں آزاد ہو جائے گا۔ پس جب مبیع یعنی غلام مشتری و خریدار کے اختیار کے بغیر آزاد ہو گیا تو مشتری کے حق میں جو خیر خواہی مطلوب تھی وہ فوت ہو گئی۔ نیز فقہ کا یہ مشہور قاعدہ ہے، الاصل ان الشیء یعتبر ما لم یعد علی موضوعہ بالنقد والابطال، کہ شے کا اعتبار اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے موضوع پر نقض و ابطال کے ساتھ نہ لوٹے، اور یہاں مبیع کو مشتری کی ملک میں داخل کر دینے کی صورت میں اس کے حق میں خیار شرط کے ذریعے جو خیر خواہی مطلوب تھی وہ فوت ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ خیار مشتری کی صورت میں مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوگا تاکہ خیار شرط کے ذریعے اس کے حق میں جو خیر خواہی مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خیار مشتری کی صورت میں مبیع سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ بائع کی ملک سے سیلر کی ملک سے تو خارج ہوگی مگر مشتری و بائر کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ مبیع بائع و سیلر کی ملک سے خارج ہو کر مشتری و بائر کی ملک میں داخل ہو جائے گی۔ مسئلہ ھذا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔